بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست وسیم ملک۔ آپ دیکھ رہے ہیں وسیم ملک یوٹیوب چینل۔ اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر عجیب احسان ہے۔ جیسا کہ اس آیات سے ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ رحمت کا مطلب ہے نرم ہونا، مہربان ہونا، رحم کا ابھرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کا بندوں سے نرمی اور صرف نظر کا سلوک ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر مہربانی کا سلوک ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا رحم کا جذبہ اور یہ سلوک اتنا بڑا ہوا ہے کہ جو ہر چیز پر حاوی ہے۔ اس کی رحمت میں رحمانیت اور رحیمیت شامل ہے۔ یہ اس کی رحمانیت ہے کہ بن مانگے بھی بے شمار چیزیں دنیا میں اس کے لیے پیدا کی ہیں۔ رحمیت کا وہ اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنے والوں، اس کے احکام پر عمل کرنے والوں، اس کے آگے جھک کر مانگنے والوں پر اظہار کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندوں کو عذاب دینا میری غرض نہیں ہے۔ بعضوں کو بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ انسان کو اگر عذاب دینا ہے، سزا دینی ہے تو پیدا کیوں کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری غرض یہ نہیں ہے۔ ہاں، وہ لوگ میرے عذاب اور سزا کے مورد بنتے ہیں جو اپنے غلط عملوں کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، لیکن یہ عذاب بھی عارضی چیز ہے اور اصلاح اور احساس کے لیے ہے۔ حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ دوزخ والے بھی میری وسیع رحمت سے حصہ لیں گے اور ان کا عذاب بھی ختم ہو جائے گا۔ دوزخ کی سزا بھی ان کے غلط عملوں کی وجہ سے ملے گی اور پھر وہ ایک اصلاح کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ سزا بھی اصلاح ہے۔ یہ سزا کا دور جو ہے یہ بھی ایک لحاظ سے رحمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جزا سزا کے دن کا مالک بھی ہے، اس لیے وہ بظاہر ہمیں گناہگار نظر آنے والے لوگوں کو اپنی رحمت اور بخشش کی چادر میں لپیٹ کر بغیر سزا کے جانے دے سکتا ہے، لیکن اس نے ہمیں نیکیوں کے راستے پر چلنے کی ترغیب دلاتے ہوئے یہ ضرور فرما دیا کہ میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے اور ان پر میں ضرور اپنی رحمت کروں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو میرے نشانوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بطور حق کے ان لوگوں کو جو تقوی پر چلنے والے ہیں، جو زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اللہ کے احکامات پر ان کا حق ادا کرتے ہیں اور ان کے احکامات پر حق ادا کرتے ہوئے اور یقین کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات پر مکمل ایمان رکھنے والے ہیں، ضرور اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹوں گا۔ پھر ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت یقیناً محسنوں کے قریب ہے۔ محسن وہ ہیں جو تمام شرائط کے ساتھ اپنے کام کو پورا کرتے ہیں، بس جو تقوی کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے نشانات پر مکمل ایمان رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کی رحمت پہنچے گی۔ بس ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے، تقوی پر چلنے اور ایمان میں کامل ہونے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، تب بھی وہ مومن کہلا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس اعلان سے فیض پانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے احکامات پر ان کا حق ادا کرتے ہوئے عمل کرنے کے قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو فرض کر لیا ہے، ان کے لیے لکھ دیا ہے کہ
अगर तुम ये करोगे तो मेरी रहमत की वसत तुम्हें अपने लपेट में ले लेगी। कितना रहीम व करीम है हमारा खुदा। हम तो अल्लाह ताला के बंदे हैं। बंदा किस तरह अपने मालिक पर कोई हक जिता सकता है, लेकिन वो ज़मीन और आसमान का मालिक रहता है कि अगर तुम तकवा पर चलोगे, मेरे अहकामात पर अमल करते हुए मेरी निशानियों पर ईमान लाओगे तो मेरी रहमत की यकीनन हकदार बन जाओगे। यहाँ अल्लाह ताला ने पहली चीज़ तकवा बयान फरमाई है, और असल में अगर तकवा का सही अदराक हो जाए तो बाकी नेकियां ईमान में कामल होना इसके अंदर ही आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।